فوج پر سیاسی تبدیلی تبادلہ خیال نہ کیا جائے۔ ISPR کا کہنا ہے قانون کی پابندی کو یقینی بنایا جائے۔ حالیہ دنوں میں دانستہ طور پر سیاسی گفتگو میں پاکستان کی مسلح افواج اور ان کی قیادت کو گھسیٹنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ مسلح افواج اور اعلیٰ قیادت کو براہ راست اور بلا واسطہ حوالوں سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں بلوچ چیف اسلام آباد جاوید بلوچ ہمارے ساتھ موجود۔ جاوید بلوچ، کہیے گا اس متعلق۔ دیکھیں، آج ISPR کی طرف سے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ غیر مصدقہ ہتک امیز اور اشتعال انگیز بیانات کو جو ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہیں ملک کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی، لہذا ایسے بیانات سے پرہیز کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ISPR نے کہ بعض سیاسی جماعتوں کے قائدین جو ہیں وہ بلا وجہ جو ہے پاک فوج اور پاک فوج کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ سیاسی گفتگو کا نشانہ بنا رہے ہیں اور سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے یہ کہا ہے کہ قانون پر عمل درآمد کیا جائے اور جو اشتعال انگیز بیانات آ رہے ہیں پاک فوج کے خلاف اور پاک فوج کی لیڈرشپ کے متعلق وہ انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اچھا جاوید بلوچ، کہیے گا اس طرح سے سیاستدانوں کا بار بار ڈائریکٹلی پاک فوج پر اٹیک کرنا پاکستان کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ مختلف سیاسی جلسوں میں جو سیاسی جماعتوں کے جلسے ہو رہے ہیں اس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ پاک فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پاک فوج کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے، جو پاک فوج کی لیڈرشپ ہے اس کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے کہ کس طرح رجیم چینج کی گئی اور کس طرح جو ہے وہ یہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ایک عوام اور فوج کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ نہ صرف ملک کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ جو انٹرنیشنلی ہمارے تعلقات ہیں دنیا کے ساتھ، جو قوم کے جو ہے وہ ترقی کے حوالے سے جو ہے نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے آج جو ہے وہ ISPR نے اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ جو لوگ یہ سیاسی قائدین پاک فوج متعلق بیانات جاری کر رہے ہیں، پاک فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا پاک فوج متعلق گفتگو کی جا رہی ہے، اس سے پرہیز کیا جائے، اسے سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ ٹھیک ہے، جاوید بلوچ صاحب ہمارے ساتھ رہے گا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیو نیوز نصر اللہ ملک نے ہمیں جوائن کیا۔ نصر اللہ صاحب، کہیے گا یہ جو بار بار سے دانستہ طور پر اٹیک کیا جاتا رہا ہے ISPR کے اوپر آج بھی اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں فوج پاکستان کے ترجمان نے آج بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان آرمی کو کھینچا جا رہا ہے پولیٹیکل جو اس وقت سیاسی بحران ہے اس کے اندر، اور آپ کو یاد ہوگا کہ افواج پاکستان بارہا یہ واضح کر چکی ہیں کہ ان کا سیاسی عمل دخل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سیاستدان اپنے مسائل جو ہیں وہ اپنے طور پر حل کریں، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کچھ جرنلسٹ کی طرف سے، کچھ تجزیہ کاروں کی طرف سے اور کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی طرف سے ایک بڑی بھرپور کمپین چلائی جا رہی ہے جس میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے افواج پاکستان کو اور خاص طور پہ افواج پاکستان کی لیڈرشپ کو، اور یہ ٹارگٹ اس لیے کیا جا رہا ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ افواج پاکستان جو ہے وہ اس وقت کچھ سیاسی کردار ادا کریں۔ افواج پاکستان پہلے بھی بڑا واضح طور پہ یہ کہہ چکی ہیں جب یہ سارا پروسیس شروع ہوا، نو کانفیڈنس موشن جب آئی اس کے بعد سے لے کے اب تک کہ نہ حکومت کے خلاف کوئی افواج پاکستان کا عمل دخل تھا، نہ موجودہ حکومت کے حوالے سے جو ہے افواج پاکستان کا کوئی سیاسی کوئی عزائم ہے، بلکہ جو بھی آئین اور قانون کے تحت جو افواج پاکستان کا کردار ہے اس کو ماضی کی حکومت کے ساتھ بھی افواج پاکستان کے ادا کرتی رہی ہیں اور موجودہ حکومت کے بارے میں بھی انہوں نے واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا کہ جو بھی آئینی اور قانونی جو ان کو رول دیا گیا ہے اس کو افواج پاکستان پورا کریں۔ لیکن آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ایک بھرپور کمپین ہے اور یہ کمپین جان بوجھ کر جس طریقے سے چلائی جا رہی ہے، ملائن کیا جا رہا ہے، انسٹیٹیوشنز کو ملائن کیا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ ہٹ کی جاتی ہے اور ایسا بیہیویئر بعض کا محسوس ہوتا ہے کہ بڑا انسلٹنگ بیہیویئر سوشل میڈیا پر جو ہے اس کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اداروں کے لیے اور خود سیاست کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ جب ملک کے اندر سیاست کو آپ اس طریقے سے گھسیٹیں گے کہ آپ سیاست کرتے ہوئے نہ اداروں کا احترام کریں گے نہ افواج پاکستان کی قیادت کا احترام کریں گے تو اس سے ملک کے اندر ملک دفاعی لحاظ سے بھی اندرونی اور بیرونی لحاظ سے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جانے یا نہ انجانے میں جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ قابل افسوس بھی ہے، قابل مذمت بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کو اس کا بھرپور ایکشن لینا چاہیے۔ اگرچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جلسوں میں تقاریر ضرور ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ اس قسم کی جو ہے وہ کمپین نہیں چلنی چاہیے، لیکن جس انداز سے سوشل میڈیا پر یا کوئی پولیٹیکل لیڈرز بیان بازی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ملک کی ساری سیاسی قیادت کو
اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کا وہ اپوزیشن میں ہو، کا حکومت میں ہو، کم از کم اس کو اس بات کو اپنے کارکنوں کو، اپنے ایکٹیوسٹ کو یہ باور کرانا چاہیے کہ جو ملک کے ادارے ہوتے ہیں وہ ریاست کے ادارے ہوتے ہیں، اور ریاست کے اداروں کی مضبوطی دراصل پاکستان کی مضبوطی ہے۔ تو ایک پوری کمپین جس کا آغاز کیا گیا تھا، اس کا پاکستان سے باہر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی تشویش کا شکار ہیں، اور جو ہمارے پاکستان مخالف قوتیں ہیں وہ بھی اس کا بھرپور سوشل میڈیا پر استعمال کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر ہی پاکستان کے اپنے لوگ، پاکستان کے اپنے سیاستدان، پاکستان کے اپنے صحافی اور پاکستان کے اپنے ہی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے وہ اپنے اداروں کو ملائن کر رہے ہیں، اداروں پر تنقید کر رہے ہیں، اور اداروں کے خلاف جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ریاست پاکستان کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ اچھا ملک صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے بولو طلعت حسین سے، طلعت حسین صاحب نے۔ طلعت حسین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا پولیٹیکل جیت کے لیے جلسوں میں اپنا نام کرنے کے لیے ہمارے ملک کی عظیم پاک فوج پر اٹیک کرنا ہمارا انٹرنیشنل امپیکٹ کو کس طرح سے ڈسٹروائے کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، جو آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے اس کو آپ نے پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی بھونچال ہے اس کے زاویے سے دیکھنا ہے، اور یہ جو تنقید ہو رہی ہے اس کا براہ راست تعلق جو بیانیہ ڈیولپ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں ایک امپورٹڈ حکومت کو لایا گیا ہے ایک سازش کے ذریعے، آج کل کی جو تنقید ہے اس کی بنیاد وہ بیانیہ بن رہی ہے۔ آج بھی اگر آپ عمران خان کے بیان کو دیکھیں تو انہوں نے پھر دہرایا ہے کہ صرف جانور نیوٹرل ہوتا ہے اور بندے کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوتا ہے، اور وہ بار بار اس چیز کو دہراتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے مل کے سازش کر کے اس حکومت کو وہ لے کے آئے۔ تو جب قیادت اتنی بڑی جماعت کی جو ایکس پرائم منسٹر ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرے تو پھر وہ بھونچال ایک بیان سے رک نہیں جائے گا۔ ایک دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں آئی ایس پی آر کو مزید اسپیسیفک انداز سے بتانا چاہیے وہ کس تنقید کی بات کر رہے ہیں۔ کیا اس تنقید کی بات کر رہے ہیں جس میں عمران خان نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ مجھے پہلے سے پتا تھا کہ پچھلے جولائی 2021 میں یعنی ان کی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس آ رہی ہے، اسی وجہ سے میں جنرل فیض کو رکھنا چاہ رہا تھا اپنے ساتھ بطور ڈی جی آئی ایس آئی، اس کا حوالہ دے رہے ہیں، یا اس کے بعد پھر مریم نواز کی طرف سے جو بیان جاری ہوا ہے عمران خان کے بیان کے اوپر اس کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ عمران خان کی طرف سے یہ جو چارج ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ شیخ رشید کا جو بیان ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ کیا فوج سوئی ہوئی تھی اس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ تو عمومی طور پر اگر آپ ایک بیان جاری کر دیتے ہیں تو پھر اس کی تشریح عمومی ہوتی ہے، تو آپ کو اسپیسیفک ریفرنس دینے چاہیے، اور میرا تو خیال ہے کہ اس بیان سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جس قسم کا سیاسی بھونچال ہے وہ جاری رہے گا، اور یہ نام لیے جاتے رہیں گے، آنے والے دنوں میں مزید نام لیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے طلعت صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، رخ کریں گے سینئر تجزیہ کار نصر اللہ ملک کی جانب۔ نصر اللہ صاحب کہیے گا اس طرح کی کیمپین پر کوئی ایسا قانون امپلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے ہمارے پاک فوج کو جب بھی بدنام کیا جاتا رہا ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اور اب بھی، اس پر فیوچر کے لیے کوئی بین لگ جانا چاہیے تاکہ ہم اپنی پاک فوج کو ایٹ لیسٹ بدنام ہونے سے بچا سکیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو طلعت حسین صاحب نے بات کی ہے کہ وہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت جب یہ ایک بیانیہ کھڑا گیا کہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ لائی گئی ہے، پھر اس میں کافی لوگ شریک ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اسی بیانیے کو لیڈرشپ جب لے کے چلے گی، جلسوں سے خطاب کرے گی، پھر جو ہے نیوٹرل کے حوالے سے جو وضاحتیں کرتی رہے گی، تو اس سے یہ چیزیں پھیلتی چلی جائیں گی اور آنے والے دنوں میں مزید پھیلیں گی۔ لیڈرشپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، اس سے کیا نقصان پہنچ رہا ہے سوسائٹی کو، ملک کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں پچھلے کئی جلسوں میں جس قسم کی زبان استعمال کی گئی ہے، جس قسم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، اس سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ انہیں ہر حال میں ہر ادارے کی طرف سے، ہر فرد، ہر گروہ کی طرف سے سپورٹ ملنی چاہیے۔ جو وہ بیانیہ جھوٹا یا سچا لے کر آئیں، کوئی اس پر تنقید نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بیانیہ سچا یا جھوٹا ہے، لیکن ہر حال میں انہیں سپورٹ ملنی چاہیے۔ یہ اس وقت جو ہے سٹائل بن چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو کسی صورت بھی اختلاف رائے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو میڈیا کے اندر بھی جو عمران خان صاحب ہیں، کبھی وہ میڈیا پر برستے ہیں، کبھی وہ اداروں پر برستے ہیں، کبھی وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جو ہے وہ ایک پوری مہم کا آغاز کرتے ہیں۔
تو یہ اس وقت ایک ایسی پولرائزیشن ہو چکی ہے جس کے ٹارگٹ اب ادارے بھی ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اداروں کو بدنام نہ کیا جائے یا اداروں کو سیاستدان یا وہ جرنلسٹ مخصوص جرنلسٹ یا وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو مسلسل ایک مہم چلا رہے ہیں نہ چلائیں. تو یہ لیڈرشپ کو بہرحال آخر کسی نہ کسی مقام پر جا کر سوچنا ہوگا اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے. ایک باقاعدہ منظم منصوبہ بندی کے تحت مہم چلائی گئی ہے. پہلے جو ایک پورے ٹویٹر کے اوپر ایک جو ہے وہ ایک ٹرینڈ چلائے گئے, اس کے پیچھے بھی کون لوگ تھے. پھر سوشل میڈیا پر جس طریقے سے کچھ ویلاگس کیے جاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ مختلف پروگرامس کے اندر ہر روز افواج پاکستان پر تنقید بھی کی جاتی ہے, ان کو گھسیٹنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا نقصان دہ ہے اور اس کا جو ہے کہیں نہ کہیں سدباب ہونا چاہیے, ورنہ یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی, یہ تنقید بڑھے گی اور اس کا نقصان بہرحال اگر اداروں کو ہوتا ہے تو اس کا خمیازہ سیاستدانوں کو بھی بھگتنا پڑے گا. سیاستدانوں کو بھی بے شک اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا, ملک کو بھی اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. مولوی صاحب ہمارے ساتھ رہ کر رخ کریں گے طلعت صاحب کی جانب. طلعت صاحب کہیے گا کہ اس طرح سے ملکی مفاد کو خطرے میں ڈال کر پاکستان تحریک انصاف اسپیشلی بار بار اس طرح سے اٹیک کرتی ہے, خود کو لیڈر آف دا ہاؤس فرام آل پارٹی سمجھ کر, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, صرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا ہی ایشو نہیں ہے یہاں پر. اگر آپ اس بیان کو دیکھیں تو اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ براہ راست اٹیک ہوتا ہے, بالواسطہ طور پر اٹیک ہوتا ہے, معنی خیز انداز سے بات چیت کر کے اٹیک کیا جاتا ہے, اور صرف سیاسی قیادت کی بات نہیں کی گئی. اس کے اندر صحافیوں کی بات کی گئی ہے, تجزیہ نگاروں کی بات کی گئی ہے, سوشل میڈیا کی بات کی.